زندگی کی تمام رعنائیاں اور دل فریبیاں پھر ایک بار میمونہ کے چہرے پر مرکوز ہو رہی تھیں۔ یہ میرے بھائی ہیں، اس نے بوڑھی خالہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ بیٹی، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے بھائی کو بھی نہیں پہچان سکتی؟ چلو بیٹا اندر بیٹھو، ادریس نے کہا۔ اب نماز کا وقت ہونے والا ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ اچھا، پہلے مجھے یہ بتاتے جاؤ کہ سعد بخیریت ہے نا؟ جی ہاں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، میمونہ نے کہا۔ وہ آپ کو قسطلہ میں ملے تھے؟ ادریس نے جواب دیا۔ نہیں، وہ مجھے واپسی پر راستے میں مل گئے تھے، میمونہ نے کہا۔ ٹھہریے بھائی جان، مجھے اپنی سرگزشت سنا کر جائیے، ادریس نے کہا۔ میں قسطلہ سے واپس آ رہا تھا۔ اشبیلیہ کی سرحد کی بیرونی چوکی پر مجھے پولیس کے ناظم اعلیٰ کا حکم ملا کہ میں گھر جانے کی بجائے سیدھا قرطبہ کا رخ کروں۔ میں نے اصرار کیا کہ میں پہلے گھر جاؤں گا۔ چنانچہ چوکی کے داروغہ نے مجھے حکم عدولی کے جرم میں گرفتار کر لیا اور 4 سپاہیوں کے پہرے میں قرطبہ کی طرف روانہ کر دیا۔ ہم وہاں سے کوئی 2 کوس گئے ہوں گے کہ پیچھے سے ایک سوار سڑپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا ہم سے آ ملا۔ اس نے سپاہیوں سے قرطبہ کا راستہ پوچھنے کے بہانے سے گھوڑا روکا اور پھر اپنے خود کا نقاب سرکا کر میری طرف دیکھنے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ یہ سعد تھا۔ پھر کیا ہوا؟ بوڑھی خالہ نے بے چین ہو کر پوچھا۔ پھر تھوڑی دور آگے جا کر اس نے مجھے قید سے چھڑا لیا۔ ہم چند درختوں کے قریب سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک درخت کی آڑ سے یکے بعد دیگرے چند تیر آئے۔ 2 سپاہی زخمی ہو گئے اور 2 بھاگ گئے۔ بوڑھی خالہ نے کہا، بیٹا اتنی جلدی نہ کرو، تم نماز پڑھ کر آؤ، میں سارا واقعہ سنوں گی۔ بیغا میں قاضی عبدالولید کے مکان کے ساتھ ایک کھلے میدان میں قوم کے اکابر کا اجلاس ہو رہا تھا۔ اس اجلاس میں 200 ایسے بااثر علماء شریک تھے جو قاضی عبدالولید کی دعوت پر اندلس کے مختلف مقامات سے اس جگہ جمع ہوئے تھے۔ زیادہ تعداد ان جوشیلے لوگوں کی تھی جنہیں حالات نے کچھ عرصے سے قوم کے مستقبل کے متعلق سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ غرناطہ کا مشہور عالم قاضی ابو جعفر اس سلسلے کا صدر تھا اور قاضی عبدالولید کی اس تجویز پر بحث ہو رہی تھی کہ علماء کا ایک وفد اندلس کے تمام حکمرانوں کے پاس جائے اور ان سے مطالبہ کرے کہ وہ نصرانی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد اور منظم ہو جائیں۔ پہلے دن جن مقررین نے اس بحث میں حصہ لیا، ان میں سے اکثر اس تجویز کے حامی تھے۔ بعض ایسے بھی تھے جو اس مہم کی کامیابی کے متعلق پر امید نہ تھے، تاہم انہوں نے بھی اس چیز کی مخالفت نہ کی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ملوک الطوائف سے کوئی توقع نہیں، پھر بھی ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ سعد پہلے دن ایک خاموش تماشائی کی حیثیت میں اس جلسے کی کارروائی سنتا رہا۔ آدھی رات کے بعد جلسے کی کارروائی اگلے دن پر ملتوی ہو گئی۔ سعد نے باقی رات ایک سرائے میں قیام کیا۔ الصبح جب وہ نماز کے لیے مسجد میں گیا تو قاضی ابو جعفر وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا، سعد تم یہاں کب آئے؟ میں پرسوں پہنچا تھا۔ غرناطہ میں مجھے احمد ملا تھا، اس نے مجھے تمہاری سرگزشت سنائی تھی۔ اب تمہارا زخم کیسا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس اجتماع کی کارروائی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں حیران ہوں کہ ابھی تک ہمارے بزرگ ہوائی قلعے تعمیر کر رہے ہیں۔ میں اس تجویز کے متعلق صرف آپ کے خیالات سننے کے لیے ٹھہر گیا ہوں۔ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ میں آپ سے صحیح رہنمائی کی توقع رکھتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ابن عمار اور معتمد نے جو سبق ہمیں دیا ہے اس کی روشنی میں آپ ان لوگوں کو صحیح راستہ بتائیں گے۔ قاضی ابو جعفر نے قدر توقف کے بعد کہا، میری ذاتی رائے کچھ بھی ہو، مجھے صدر کی حیثیت سے اس مجلس کے متفقہ فیصلے کا احترام کرنا پڑے گا، لیکن میں حیران ہوں کہ اس مجلس میں تم جیسا نوجوان بھی خاموش بیٹھا رہا۔ سعد نے کہا، مجھے ڈر تھا کہ اتنی برگزیدہ شخصیتوں کی موجودگی میں کوئی میری رائے سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج قوم کو ان بوڑھوں اور اپاہجوں کی بجائے ان سرپھرے نوجوانوں کی ضرورت ہے، ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے جن کی رگوں میں زندگی کا خون ہے۔ میں آج کے اجتماع میں تمہیں اپنے خیالات ظاہر کرنے کی دعوت دوں گا، چلو۔ سعد قاضی ابو جعفر کے ساتھ باتیں کرتا ہوا جلسہ گاہ میں پہنچا۔ لوگ وہاں جمع ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دوسری مجلس کی کارروائی شروع ہوئی۔ اب وہ علماء جنہوں نے ابھی تک اس بحث میں حصہ نہیں لیا تھا، باری باری اس تجویز کی تائید کر رہے تھے۔ جب تمام علماء اپنی اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو قاضی ابو جعفر نے سعد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سعد تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ سعد اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے جھجکتے ہوئے اپنی تقریر شروع کی۔ بزرگان ملت، یہ اندلس کی بدقسمتی ہے کہ آپ حضرات کو جو کام کئی برس پہلے شروع کرنا چاہیے تھا وہ آپ آج کر رہے ہیں۔ ہماری اجتماعی بے حسی کے باعث اندلس پر وہ لوگ مسلط ہو چکے ہیں جن کے ساتھ کوئی نیک توقع وابستہ کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا۔
آپ یہ چاہتے ہیں کہ اندلس کو نصرانیوں کی چیرہ دستیوں سے نجات دلانے کے لیے ملوک الطوائف کو متحد اور منظم کیا جائے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ صلیب کے علم برداروں کے مقابلے میں اسلام کا جھنڈا بلند کریں، لیکن آپ کو یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جنہیں اسلام کے ناموس اور قوم کی آزادی سے کہیں زیادہ الفانسو کی دوستی عزیز ہے۔ جو حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر الفانسو کو خراج مہیا کرتے ہیں، آپ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ان سے کسی بھلائی کی امید رکھنا ماضی کا منہ چڑھانے اور حال سے آنکھیں بند کر لینے کے مترادف ہوگا۔ میرے بزرگوں، میں آپ کے خلوص پر شبہ کرنا گناہ سمجھتا ہوں، لیکن اگر آپ لکڑی کے گھوڑوں پر سوار ہو کر کوئی بازی جیتنا چاہتے ہیں تو یہ ایک خود فریبی ہوگی۔ یہ لوگ مر چکے ہیں، ان کی لاشیں متعفن ہو چکی ہیں، اور اب وہ کوئی معجزہ ہی انہیں قبروں سے نکال کر اسلام کے غازیوں کی صف میں کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ خدا اور رسول کے باغی ہیں۔ اگر ان میں کوئی انسانیت تھی تو وہ خوشامدی شاعروں، نقالوں اور مسخروں کی ہم نشینی کے باعث رخصت ہو چکی ہے۔ حضرات، مجھے اس مہم میں آپ کی کامیابی کی امید نہیں۔ اگر محفلیں آراستہ کرنے، آوارہ عورتوں سے بے غیرتی کے مظاہرے کروانے، دسترخوان سجانے اور شاہانہ تکلفات کی نمائش کرنے سے ہم اپنے دشمن کو مرعوب کر سکتے تو یہ لوگ ہمارے کام آ سکتے تھے۔ اگر جنگ کے میدان میں سپاہیوں کی تلواروں کی بجائے شاعروں کے قصائد کام آ سکتے تو صرف معتمد کے درباری شاعر ہی ساری دنیا کے شعراء کا ناطقہ بند کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ سب کو معلوم ہے، ان میں سے کوئی چیز قوم کی قسمت نہیں بنا سکتی۔ اس لیے ان لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے ہمیں مایوسی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ لوگ جو قوم کے آنسوؤں سے اپنے قہقہوں کا سامان مہیا کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، جنگ کی کلفتوں اور مصیبتوں میں قوم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ایک شخص نے اٹھ کر سوال کیا، تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ملوک الطوائف سے قطعی مایوس ہو کر یہ سمجھ لیں کہ اندلس میں مسلمانوں کی آزادی کے دن گنے جا چکے ہیں اور ہمارے لیے ترک وطن کے سوا کوئی راستہ نہیں؟ سعد کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں، میرے متعلق آپ کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اندلس کی خاک کے ایک ایک ذرے کے لیے اپنا خون بہاؤں گا۔ میں صرف آپ حضرات کو غلط امیدوں کے چکر سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میں اس تجویز کا مخالف ہوں کہ میدان جنگ میں بھی عوام کی قیادت ملوک الطوائف کو سونپ دی جائے۔ اگر ہم اسلام کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم عوام کو ان جاہ پسندوں کے تخت و تاج کی حفاظت کی بجائے اسلام کی حفاظت کے لیے بیدار کریں۔ اندلس کی حفاظت کا مسئلہ آج ان لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے جو مسلمان رہ کر زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ان عمرا کے مرمری ایوانوں کی بجائے عوام کے جھونپڑوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آج ہی یہ کام شروع کر دیں۔ ہمارے راستے میں بہت سی مشکلات ہوں گی۔ برسر اقتدار طبقہ اسلام کے نام پر عوام کی بیداری کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھے گا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم نیک نیتی اور صبر و استقلال کے ساتھ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر چلیں تو ہم ہر خطرے کے مقابلے میں ایک ناقابل تسخیر چٹان ثابت ہو سکتے ہیں۔ بزرگان دین، آج یہ حالت ہے کہ دشمن کیل کانٹے سے لیس ہو کر ہمیں میدان میں للکار رہا ہے اور آپ مردہ گھوڑوں پر زینے ڈالنے کی فکر میں ہیں۔ میں آپ کی نیک نیتی پر شبہ نہیں کرتا، لیکن جب آپ ملوک الطوائف کو قریب سے دیکھیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہماری سہل انگاری نے روئے زمین کی تمام ذلتوں کو چند گٹھڑیوں میں باندھ کر قوم کی پیٹھ پر لاد دیا ہے۔ آئیے قوم کو جہد و عمل کا راستہ دکھانے سے پہلے اسے اس ذلیل بوجھ سے آزاد کرا دیں۔ سعد کی تقریر کے بعد بحث کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ بعض مقررین نے انتہائی شد و مد کے ساتھ سعد کے خیالات کی حمایت کی، لیکن علماء کی اکثریت اپنی رائے پر قائم رہی۔ چند معترضین کا جوش و خروش دیکھ کر قاضی عبد الولید نے ابو جعفر سے اپیل کی کہ اگر آپ ہمیں موقع دیں تو ہم 6 ماہ کے اندر آپ کو اپنی کارگزاری کے نتائج سے آگاہ کر سکیں گے۔ قاضی ابو جعفر نے اپیل کا جواب دیتے ہوئے کہا، حضرات، میری رائے آپ سب کو معلوم ہے۔ سعد بن عبد المنعم بہت حد تک میرے خیالات کی ترجمانی کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کے اس ارادے کی مخالفت نہیں کروں گا کہ ملوک الطوائف کو اصلاح کا آخری موقع دیا جائے۔ ان لوگوں سے اس تمام نفرت اور حقارت کے باوجود جس کا اظہار میری قلم اور زبان سے کئی بار ہو چکا ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ باغی راہ راست پر آ جائیں
اور وہ ملت فروش کہلانے کی بجائے اسلام کے غازی بن جائیں۔ علماء کے وفد کی قیادت کے لیے قاضی ابوالولید نہایت موزوں ہوں گے، اور یہ بہتر ہوگا کہ وہ خود ہی ارکان وفد منتخب کریں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ حضرات جو میری طرح اس مہم کے متعلق زیادہ پر امید نہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں۔ ہمیں اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی قوم کو تیار کرنا چاہیے جو اس مہم کی ناکامی کے باعث پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ملوک الطوائف اصلاح پر آمادہ نہ ہوئے تو ہمیں ان کے ساتھ ٹکر لینا پڑے گی۔ بیک وقت اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بہت بڑی قوت کی ضرورت ہوگی، اور ایسی قوت کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیں ابھی سے کام شروع کر دینا چاہیے۔ مجھے یہ اعتراف کرنے دیجئے کہ آج تک ہم نے جو کام کیا ہے وہ بہت حد تک نمائشی تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری مملکت اور آزادی کے اندرونی اور بیرونی دشمن بہت زیادہ چکنے ہو گئے ہیں۔ اس مجلس میں کئی نوجوان موجود ہیں۔ میں ان نوجوانوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ تم قوم کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے دن رات ایک کر دو۔ وقت کا نقیب زندگی کی زرنگاہ میں کھڑا تمہیں پکار رہا ہے۔ اپنے ہتھیار درست کر لو، اپنے ترکش تیروں سے بھر لو، پھر شاید ہم میں سے کوئی تمہیں یہ بتا سکے کہ تمہارا ہدف کیا ہے۔ قاضی ابوالولید نے اٹھ کر وفد کے 7 ارکان کے ناموں کا اعلان کیا اور یہ نشست برخاست ہوئی۔ چند آدمی جلسہ برخاست ہوتے ہی سعد کے گرد جمع ہو گئے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے تو بعض نے اسے اپنے پاس ٹھہرنے پر اصرار کیا۔ سعد نے کہا، میں آج ہی یہاں سے روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ کئی آدمی ابو جعفر کے گرد جمع تھے، لیکن وہ انہیں ادھر ادھر ہٹاتا ہوا سعد کے قریب پہنچا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا، سعد، اور تم گھر جانے سے پہلے مجھ سے ضرور ملو۔ میں تم سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ ظہر کی نماز کے بعد میرے پاس آ جاؤ۔ قاضی ابو جعفر ابوالولید کے ہاں مہمان تھے۔ سعد نماز کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے کرسی سے اٹھ کر سعد کے ساتھ مصافحہ کیا اور اسے اپنے قریب ایک کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ چند ماہ کے بعد یہ علماء پھر کسی جگہ جمع ہوں گے تو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ اپنی نیک دعاؤں کے باوجود مجھے اس مہم کی کامیابی کی امید نہیں۔ ملوک الطوائف اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں، ان سے کوئی نیک توقع کرنا عبث ہے۔ ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم عوام کو بیدار کریں۔ ہر شہر اور بستی میں گمنام کارکنوں کی جماعتیں تیار کی جائیں جن کا نصب العین جمہور کو اسلام کی شعار پر بیدار کرنا ہوگا۔ لیکن تم جانتے ہو اس مقصد کی تکمیل کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوگا۔ ملوک الطوائف اندلس میں اسلام کے احیاء کی تحریک کو اپنے ذاتی اقتدار کے لیے خطرناک سمجھیں گے اور فوراً ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ جو ہاتھ اسلام کا جھنڈا بلند کر سکتے ہیں وہ کسی دن ان ملت فروشوں کی قبائیں نوچنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ پھر بھی اگر ہم چند سال صبر اور سکون کے ساتھ کام کر سکیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں کامیابی نہ ہو۔ لیکن عیسائیوں کا سیلاب جس تندی اور تیزی سے آ رہا ہے وہ شاید ہمیں زیادہ دیر کام کرنے کی مہلت نہ دے۔ ان حالات میں افریقہ کے مسلمان ہماری آخری امید ہوں گے۔ اس وقت جبکہ قریباً تمام عالم اسلام پر ایک جمود طاری ہو رہا ہے، افریقہ میں ایک نئی طاقت ظہور میں آ رہی ہے۔ میں مراتبین کے امیر یوسف بن تاشفین کے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں۔ اس نے الجزائر سے لے کر طنجہ تک تمام بربری قبائل کو متحد کرنے کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ اس کی نیکی اور پاک بازی کے باعث افریقہ کے طول و عرض میں صالحین کے گروہ اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ اب تک وہ سینکڑوں سرکش اور باغی قبائل کے سرداروں سے اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ ہزاروں غیر مسلم اس کی سیرت اور کردار سے متاثر ہو کر کلمہ توحید پڑھ چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ اولو العزم مجاہد آگے چل کر اس دور کا رجل عظیم ثابت ہو۔ 2 سال قبل جب میں حج پر گیا تھا تو افریقہ کے کئی فقہا اور شیوخ سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اس کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ حج سے واپس آ کر میں نے 3 علماء کو اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یوسف بن تاشفین سبتہ سے سینکڑوں میل جنوب کی طرف سرکش قبائل کی بغاوت فرو کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ یہ لوگ سبتہ میں بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار کر رہے۔ چند ہفتوں بعد ایک کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ واپس چلا گیا۔ باقی 2 انتظار سے تنگ آ کر صحرا میں اس کی قیامگاہ تک پہنچے، لیکن گرمی کی شدت کے باعث ایک کو اندلس کی یاد نے ستایا اور وہ بھی واپس چلا آیا۔ تیسرے نے ذرا ہمت سے کام لیا۔ امیر یوسف نے اس کی آؤ بھگت کی اور اس سے درخواست کی کہ تم یہاں رہ کر اسلام کی تبلیغ کرو۔ وہ 3 مہینے امیر ابو یوسف کے ساتھ رہا، لیکن اس کے بعد وہ بھی یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ یہاں کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جو بربریوں کی زبان سمجھ سکتا ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ تن آسان تھے۔ وہاں صرف ایسے لوگ کام کر سکتے ہیں جو پرلے درجے کے محنتی ہوں۔ اگر میری عمر اور صحت میرے ارادے میں حائل نہ ہو تو میں خود غرناطہ کی بجائے وہاں کے لوگوں کے ساتھ صحراؤں اور جنگلوں میں رہنے کو ترجیح دوں۔
سعد نے کہا، میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو کام آپ میرے سپرد کریں گے اسے پورا کیے بغیر واپس نہیں آؤں گا۔ میں اہل بربر کی زبان بھی جانتا ہوں۔ ابو جعفر نے چونک کر کہا، تم بربری زبان جانتے ہو؟ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، ورنہ میں پچھلے سال ہی یہ مہم تمہارے سپرد کر دیتا۔ اب یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں قسمت میرے پاس لائی ہے۔ تم فوراً مراکش جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہاں تمہارا پہلا کام یہ ہوگا کہ تم یوسف بن تاشفین تک رسائی حاصل کرو، بربری فوج کے تمام شیوخ اور فقہا سے رابطہ پیدا کرو، اور پھر جب یہ دیکھو کہ تمہاری آواز کوئی اثر رکھتی ہے تو انہیں اس خطرہ عظیم سے آگاہ کرو جو عالم اسلام کے خلاف الفانسو کی شخصیت میں نمودار ہو رہا ہے۔ یوسف بن تاشفین کی تلوار اگر اسلام کے لیے بے نیام ہوئی تو یہ ممکن نہیں کہ وہ اندلس کے مسلمانوں کی تباہی کی خاموش تماشائی کی حیثیت میں دیکھ سکے۔ اندلس کے خواص اور عوام بربریوں کو جاہل اور خونخوار سمجھتے ہیں، اور موجودہ مصائب کے باوجود وہ شاید اندلس کے معاملات میں ان کی مداخلت گوارا نہ کریں، لیکن جب الفانسو کی افواج اشبیلیہ اور قرطبہ تک پہنچ جائیں گی، اندلس کا ہر مسلمان ان لوگوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ شاید ملوک الطوائف بھی اسے اپنا آخری سہارا سمجھیں۔ سعد، میں جانتا ہوں کہ یہ مہم بہت کٹھن ہے۔ اندلس میں بہت کم نوجوان ایسے ہوں گے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر افریقہ کے جنگلوں اور صحراؤں میں رہنا پسند کریں گے، لیکن یاد رکھو، قوم کی عزت اور آزادی کی تاریخ گمنام مجاہدوں کے خون اور پسینے سے لکھی جاتی ہے۔ افریقہ پہنچ کر اگر تمہیں کامیابی کی کوئی امید نظر نہ آئے تو واپس آ جاؤ، لیکن اگر تم یہ دیکھو کہ تم وہاں چند مہینے یا چند برس رہ کر یوسف بن تاشفین کو مسلمانوں کی مدد کے لیے آمادہ کر سکتے ہو تو تم وہیں رہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم کسی دن اندلس کے نجات دہندہ بن کر آؤ گے۔ اگر یوسف بن تاشفین کے متعلق میری توقعات صحیح نہ بھی ہوں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ زندگی کی جو آگ اندلس میں سرد ہو چکی ہے، افریقہ میں ابھی تک سرد نہیں ہوئی۔ وہاں تمہیں کوئی نہ کوئی مرد مجاہد ضرور مل جائے گا۔ قاضی ابو جعفر کی گفتگو کے دوران سعد کا دل اور دماغ کہیں اور تھا۔ وہ افریقہ کے صحراؤں اور پہاڑوں میں گھوم رہا تھا۔ افریقہ کے رجل عظیم کی مختلف تصویریں اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ ادریس کو شیخ ابو صالح نے اپنے کاروبار میں حصے دار بنا لیا تھا اور وہ دن کے وقت عام طور پر باہر رہا کرتا تھا۔ شیخ ابو صالح کا مکان سعد کے مکان سے کوئی 300 گز دور تھا۔ میمونہ ہر روز کبھی شیخ کی بیوی اور کبھی ابنی خاتمہ کے ساتھ سعد کی ماں کے پاس چلی جاتی، اور جب بھی اسے دیر ہوتی سعد کی ماں خود اس کے پاس آ جاتی۔ ایک دن صبح کی نماز کے بعد میمونہ اپنی خادمہ کے ساتھ ادریس کے گھر جانے کی نیت سے باہر نکلی تو دروازے سے چند قدم دور اسے سعد دکھائی دیا۔ وہ ایک ثانیے کے لیے رکی اور پھر تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی واپس لوٹ آئی اور بیرونی دروازے کے ایک نیم وا کواڑ کی آڑ میں کھڑی ہو کر باہر جھانکنے لگی۔ سعد خادمہ کے قریب آ کر رکا۔ وہ پوچھ رہا تھا، میمونہ کیسی ہے؟ خالہ جان کیسی ہیں؟ میمونہ زیادہ دیر وہاں کھڑی نہ رہ سکی۔ شیخ کی بیوی اچانک کمرے سے باہر نکلی اور اس نے آواز دی، میمونہ بیٹی، تم ابھی تک یہیں ہو؟ اچھا ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میمونہ نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور اس کے چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی۔ وہ لجاتی، شرماتی اور سمٹتی ہوئی آگے بڑھی۔ انتہائی کوشش کے بعد اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، امی جان، وہ آ گئے ہیں۔ کون؟ حسن کے بھائی۔ یہ کہہ کر تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ سعد دروازے سے نمودار ہوا۔ بوڑھی خالہ کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ سعد نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور خالہ نے اسے دعا دیتے ہوئے پوچھا، تم کب آئے بیٹا؟ خالہ جان، میں رات کے پچھلے پہر یہاں پہنچا تھا۔ وہ برآمدے میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میمونہ ساتھ والے کمرے کی دروازے کی آڑ میں کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ خالہ اچانک سعد پر برس پڑی، تم کیسے احمق ہو؟ اتنی دیر غیر حاضر رہے۔ دشمن کے خلاف جہاد تو خیر ایک فرض تھا، لیکن تم پر کیا مصیبت پڑی تھی کہ تم معتمد اور رمیکیہ کو واز سنانے کے لیے چلے گئے تھے؟ خالہ جان، یہ بھی ایک فرض تھا، لیکن تم نے کب سے ساری دنیا کے فرائض اپنے ذمے لے لیے ہیں؟ کیا اشبیلیہ میں یہ فرض ادا کرنے والا اور کوئی نہیں تھا؟ سعد نے مسکراتے ہوئے کہا، قدرت کو یہی منظور تھا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آئے، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہاری تقریر سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغیوں کی اصلاح ہو گئی ہوگی؟ نہیں، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغیوں کی اصلاح کرنا میرے بس کی بات نہیں، لیکن میں نے ان باغیوں کو یہ احساس ضرور دلا دیا ہے کہ یوم حساب دور نہیں، میں نے صرف ابتدا کی ہے۔ آپ دیکھیں گی کہ اشبیلیہ میں ہزاروں زبانیں ان لوگوں کے خلاف کھل جائیں گی۔ حسن نے آپ کو نہیں بتایا کہ احمد کی چھوٹی سی نظم اشبیلیہ کے ہر در و دیوار کے ساتھ چسپاں ہیں؟
یہاں تک کہ معتمد کے محل کی دیواروں پر بھی ایسے اشتہار لگا دیے جاتے ہیں۔ خالہ نے قدرے لاجواب ہو کر کہا، تم سب اپنے باپ کی طرح ہو،